ہندوستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، جس کے لیے پیشگی اقدامات کے طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف نے وزیر اعظم کی جانب سے صنعتوں کو 35 روپے فی یونٹ بجلی دینے کے لیے 200 ارب روپے کے پیکج کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دراصل بجلی کا شعبہ حکومتی نااہلی اور کرپشن کے باعث تباہ حالی کا شکار ہے، اور اس کا خمیازہ صرف عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ عوام کی رگوں سے آخری خطرہ تک نچوڑ لینے کے باوجود بجلی کا نظام بہتر نہیں ہوا ہے۔ اس وقت ملک میں بجلی کی اوسطاً پیداواری لاگت 8 روپے 74 پیسے فی یونٹ ہے، جو عوام کو 70 روپے تک مل رہی ہے۔ بجلی کے شعبے میں زیر گردش قرضوں کا حجم اب 2630 ارب روپے ہو چکا ہے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ آئی پی پیز کا ہے، جنہیں پچھلے مالی سال کی حکومت نے 1870 ارب روپے کی ادائیگی کی، اور موجودہ مالی سال میں 2100 ارب روپے مزید ادا کرنے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا بحران پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا بحران، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اویس احمد لغاری، وفاقی وزیر پانی و بجلی۔ بہت بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب آخری بار آپ وزیر بجلی تھے، جب بھی یہ موضوع تھا، آج بھی یہ موضوع ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں، اور یہ ہماری بات چیت جاری ہے، اور بجلی کا فی یونٹ اب 70 روپے کے قریب ہو گیا ہے، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ بجٹ پر لوگوں کی آہو بکا اکراس دا کنٹری، پورا ملک میں جو ہے عام آدمی جو ہے وہ رو رہا ہے، اور اب آج پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت ہی خاطر خواہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ لغاری صاحب، آپ عوام کو کیا ایکسپلین کریں گے، کس طرح سے ان کے آنسو پوچھیں گے؟ کیا آپ کے پاس اس کی تشریح ہے جو عوام کی سمجھ میں آئے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ کی جو شروع میں انٹروڈکشن تھی، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بڑی اچھی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن میں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ نے غلط پیش کیے اور میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک تو آپ نے یہ بات بتائی کہ 8 روپے کی قیمت بجلی کی ہے، اور وہی بجلی 70 روپے کی دی جا رہی ہے۔ کسی بھی لحاظ سے 8 روپے کی قیمت بجلی کی نہیں ہے۔ بجلی کی قیمت صرف اس کے تیل کی قیمت یا پانی کی قیمت یا جو بھی چیز جو اس میں خام مال استعمال ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر نہیں تصور کی جاتی کسی بھی دنیا میں۔ نہ ہی کسی کاروبار میں صرف اس کے فیول کی قیمت کو لیا جاتا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے عناصر ہوتے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات کرنے کے بعد میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں، ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بجلی کی پیداوار کی قیمت اور اس کی ترسیل کی قیمت اور جس قیمت پہ لوگوں کو دی جا رہی ہے وہ مہنگی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، صرف اس کی ہمارے سسٹم کے اندر انیفیشنسی ضرور ہیں، اور میں اس کا بالکل تسلیم کرتا ہوں، جس کو ٹھیک کرنے کے عزم سے ہی ہم نے آج سے 3 مہینے پہلے حکومت کو سنبھالا ہے۔ لیکن اس کی صرف وہ وجوہات نہیں ہیں، اس کی وجوہات چوری، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہ ہونا، ہماری کمپنیز کی انیفیشنسیز، جن پلانٹس کو نواز شریف صاحب نے 2013 سے 18 کے بیچ میں لگا کے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا تھا، ان پلانٹس کا استعمال ہی نہیں ہو رہا، ہماری اکنامک گروتھ ہی نہیں ہوئی، تو ان کا خرچہ کم اماؤنٹ کے یوزرز کے اوپر پڑا ہے بدقسمتی سے۔ اس کی مانگ کو ہم نے زیادہ بہتر کرنا ہے، اس کی قیمت کو نیچے لے کے آنا ہے، اور میں آپ سے 2 منٹ ذرا چاہوں گا، خاص طور پہ اس وقت قیمت کی جو بڑھوتی ہوئی ہے اس کے اندر جو بڑی ہے، جو آج الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، ہم نے اس کی ایک کیمپین لانچ کی ہے، میں نے سینٹ میں بھی ایک آفیشیل بیان دیا ہے۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت 5 روپے 72 پیسے جون 2023 کے بیس ٹیرف کے اندر اس کا اضافہ ہوا ہے۔ جون اس وقت جو آپ نے اس مہینے بل پے کیا ہے کامران خان صاحب، آپ نے اور میں نے اور عام آدمی نے، اس بل کے اندر جو اضافہ جولائی 1 سے ہوگا وہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں، فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ جو لائف لائن کسٹمر ہے ہمارا، سب سے غریب طبقہ جو ہے جس کے تقریباً 13 لاکھ میٹر ہیں، اور جو پروٹیکٹڈ طبقہ ہے جس کے 1 کروڑ 55 لاکھ میٹر ہیں، وہ 7 روپے 56 پیسے اس وقت بجلی کا دے رہے تھے، اور وہ جولائی کے بعد 7 روپے 65 دیں گے۔ اور جو 1 کروڑ 55 لاکھ ہیں وہ 19 روپے 87 پیسے دے رہے تھے،
اور اب 20 روپے 48 پیسے دیں گے، اور جنوری 2025 میں وہی کسٹمر پھر اس کی قیمت نیچے گر کے 15 روپے 27 پیسے ہوگی۔ جس کیٹیگری کا آپ پوچھنا چاہیں میں آپ کو فگرز دوں گا، اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ چارٹ بھی دوں گا تاکہ آپ اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کو دکھا سکیں آپ۔ تو پاکستان کے اندر جو بجلی کی قیمت کا جو ٹیرف ہے نا، جس کا آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو اگر عام آدمی کی زبان میں سمجھانے کے لیے بتایا جائے اور جو بلوں کے اوپر اس کا آئے گا وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کے فگرز۔ تو لوہاری صاحب، یہ جو آپ نے بتایا جو بیس ہمارا کسٹمر ہے وہ جو کہ اب 20 روپے آپ نے بتایا سم تھنگ 20 پلس روپیز پر یونٹ اس کو مل رہی ہے، یعنی کہ جو ہمارا بنیادی ہے جو 0 سے 200 یونٹ والا۔ جی تو بجلی کی قیمت جو آپ نے فرمائی، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک عام پاکستانی کو اس والے کو نہیں، جو کہ ایک عام پاکستانی دوسرا ہے، اس کو تقریباً 60 65 70 روپے فی یونٹ مل رہی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے 1 کروڑ اور باقی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی آپ کا بیان غلط ہے۔ 1 کروڑ 55 لاکھ لوگوں، 1 کروڑ 65 لاکھ لوگوں میں سے 1 کروڑ 55 کو 19 روپے 87 پیسے آج مل رہا ہے، اور 1 جولائی کے بعد 20 روپے 48 روپے ود ٹیکسز پڑے گا۔ جو بالکل لائف لائن ہے اس کو 7 روپے 56 پیسے کا مل رہا ہے، جو 300 یونٹ سے کم والا ہے اس کو 42 روپے کا پڑ رہا ہے، جو 300 سے 700 یونٹ والا ہے اس کو 54 روپیز کا پڑ رہا ہے، جو 700 سے زیادہ ہے اس کو 60 روپے کا پڑ رہا ہے، اور ان 60 روپے اور 54 روپیز والے کا 4-5 روپے فی یونٹ اوپر جائے گا، لیکن پھر جنوری میں پھر نیچے آ جائے گا اپنی اس وقت کی سطح کے اوپر۔ اور یہ غلط فہمی ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس غلط فہمی کو کلیریفائی کرنے کے لیے۔ لوہاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ چاہے عوام کو کہ عوام اگر سمپل زبان میں پوچھے کہ اس کا کیا قصور ہے، یا وہ کون سا قصور ہے جو کہ حکومت پاکستان کی دسترس سے بالکل باہر ہے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے۔ حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ 90% قصور سکسیسو گورنمنٹس کا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، چلے ایک حکومت کا نہیں کہتے، لیکن سکسیسو حکومت کا ہے۔ یہ حکومتی نااہلی ہے، یہ حکومتی کرپشن ہے، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ 70 روپے فی یونٹ وہ بجلی خرید رہا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہی ہے، پاکستان کے عوام دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں، آج بھی اس میں مزید 7 روپے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بیچاری 25 کروڑ عوام کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا، یہ قصور در قصور حکومت کا ہی ہے نا، ہماری قیادت کا ہی ہے نا۔ آپ سے زیادہ میں ایموشنل ہوں اس معاملے میں خان صاحب۔ یہ نہ صرف حکومتوں کا قصور ہے، یہ ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے اکنامک گروتھ ہوتے ہوئے پاکستان کو منجمد کیا۔ جس گروتھ کا سوچ کے اتنی زیادہ کیپیسٹی ہم نے 2013 اور 18 کے بیچ میں لگائی، وہ کیپیسٹی استعمال ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہم 6% گروتھ کے اوپر گرو کرتے رہتے، اگر پاکستان کی اکانومی گرو کرتی رہتی، تو آج آپ کے اوپر کم از کم 900 سے 1000 ارب روپے کا بوجھ صرف اس کی وجہ سے کم ہوتا۔ آج میں مانتا ہوں، آج ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو مختلف حکومتیں سنبھالتی رہ گئی ہیں، جس سے تنگ آ کے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو نجی شعبے کے اندر دیا جائے اور 1 سے 1.5 سال میں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، وہ آج آپ کو صرف عوام کے صارفین کے اوپر، لوگوں کے اوپر 600 ارب روپے سالانہ کا بوجھ صرف اس بےایمانی کے انفراسٹرکچر کی اوپر ہے، جس کے اندر لوگ نہ صرف بجلی چوری محکمے والے ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں بلکہ اپنی جیبوں کو بھی بھر رہے ہیں۔ تو 600 ارب یعنی 6 روپے فی یونٹ کا تو نقصان صرف ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں مانتا ہوں اس میں نے بات شروع کو۔ میں آپ سے عرض کیا اور آپ نے مانا اس بات کو کہ ماشاءاللہ یہ آپ
پہلی بار وزیر بجلی نہیں بنے، ہماری گزشتہ حکومتوں میں بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے، ہر حکومت سے بات ہوتی رہی ہے. جب یہ آپ نے فرمایا ایک سال کے لیے یہ جو ایک سال کے لیے بنا یہ جو بنا میں ایک سال ڈسکورس کے لیے بنا ان اور کو الحمدللہ انہی سالوں میں نواز شریف صاحب نے لوڈ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. یہ مجھے یہ فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم 1.5 سال میں ڈسکورس کو پرائیویٹائز کریں گے، اس پروگرام کے تمام ناظرین گواہ ہیں کہ یہ ہم 15 سال سے سن رہے ہیں کہ ہم ڈسکورس کو کریں گے. اس میں متعدد مجھ سے کبھی آپ نے نہیں سنا. ابھی آپ نے فرمایا، آپ کی مجھ سے حکومت کبھی نہیں فرمایا کہ سنا. ہم اس کو نہیں، اب آپ نے فرمایا کہ 1.5 سال میں کریں گے، لیکن جس حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً 2 سال سے حکومت میں ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں پی ڈی ایم کے. اس دوران انہوں نے کون سا ایسا قدم کیا جس سے وہ لگ رہا ہو کہ وہ ان ڈسکورس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی بڑی اصلاحات کرنی ہے، یا کچھ بھی انہیں چلے عمران خان کا دور چلے. میں آپ ضرور یہ کہیں گے وہ تباہی کا دور تھا، اس سے پہلے کا. اب تو شہباز شریف صاحب تھے نا، انہوں نے اس ڈسکورس کو کیا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال 1.25 سال کے اندر ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیں؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کون سی بہتری لائے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے کامران بھائی، عمران خان کے دور کے پیچھے چھپنے کا تو کچھ تک ہی نہیں بنتی. ہم تو اپنے دور میں ہیں، اپنے دور کے لیے مکمل طور کے اوپر جواب دہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے. پی ڈی ایم کے دور میں کیا آخری 1.5 سال حکومت کا رہ گیا تھا، اس میں کوئی مینڈیٹ تھا ہمارے پاس اس قسم کی اصلاحات کرنے کا؟ یہ 5 سال کے دور کے اندر یہ مینڈیٹ اوپنلی اناؤنس کر کے آئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کامران بھائی، پرائم منسٹر کا پرائیویٹائزیشن کا پورا ریزولو ہے. آپ کو یاد ہے 25 سال پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا. 2002 کے اندر یہی غریب تھا، آپ کی مدد کے ساتھ پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کر کے ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر کو بہترین سیکٹر بنایا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پہلی دفعہ کامران بھائی، اور یہ آپ کو اپریشیٹ کر کے میری مدد فرمائیں، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بورڈز ہم نے پروفیشنل گراؤنڈز اور بیسس کے اوپر سلیکشن کیا ہے، جو کسی ہائی کورٹ کے کیس کی زد میں آ کے پچھلے 8-10 دن سے ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکی، اور ہوگی انشاءاللہ. ہم قانون چینج کر کے اس کی نوٹیفیکیشن کروائیں گے. لیکن یہ بورڈز پہلی دفعہ غیر سیاسی بورڈ، نہ کسی جرنلسٹ کی سفارش، نہ کسی سیاستدان کی سفارش، نہ کسی بڑے کی سفارش، نہ کسی چھوٹے کی سفارش، نہ کسی جماعت کی سفارش. یہ ہوتا ہے ریزولو جو پرائیویٹائزیشن کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات ہم عوام تک پہنچائیں گے. اللہ نے خیر کی تو اللہ خیر کرے.